بڑی خبر آپ کو دیں گے، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی خط نہیں ملا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع ایسا بتا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی بھی خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی آرمی چیف کو خط لکھنے کی خبر میڈیا پر سامنے آئی ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اوان، نمائندہ خصوصی۔ سلمان، بتائے گا اس حوالے سے کیا بتایا جا سکا ہے؟ جی بالکل، یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ایسا کوئی خط اسٹیبلشمنٹ کو موصول نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایسا کوئی بھی خط پڑھنے میں سرے سے دلچسپی ہی نہیں رکھتی۔ اور سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہنا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک خط لکھا گیا ہے، اس کے اوپر بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ہو یا سزا یافتہ مجرم ہو کہ کوئی بھی خط پڑھنے میں آرمی چیف جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی ایسی کوئی خواہش ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی خط جو ہے وہ موصول ہی سرے سے نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی ذرائع نے یہ واضح کیا ہے کہ تحریک انصاف در حقیقت جو ہے وہ خط لکھنے کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پہلے تو اگر بات کریں تو ایسے کسی خط کا کوئی وجود ہی نہیں جو کہ موصول ہوا ہو اسٹیبلشمنٹ کو، یا اگر براہ راست بات کریں کہ آرمی چیف کو، اور اگر کوئی ایسا خط ہے بھی تو بھی اسٹیبلشمنٹ ایسے کسی خط کو پڑھنے میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ اسٹیبلشمنٹ کی پہلے ہی بات واضح کر چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور ایک سیاسی جماعت کوئی بات کرنا چاہتی ہے تو وہ سیاستدانوں سے بات کرے، حکومت سے بات کرے، اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ کئی مواقع پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جی آئی پیار نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان کی فوج ایک پروفیشنل فوج ہے، وہ ایسے کسی بھی سیاسی معاملے کے اندر نہیں آنا چاہتی۔ پی ٹی آئی اگر خود کو سیاسی جماعت سمجھتی ہے تو اس کو چاہیے حکومت سے بات کرے، اپنے ساتھی سیاستدانوں سے بات کرے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ماضی میں انہی تمام سیاستدانوں کو جو کہ آج حکومت میں موجود ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی جو ان تمام لوگوں کو چور چور کہہ کے بدنام کر چکے ہیں، تمام لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر کے بات چیت کے مذاکرات کے دروازے راستے خود بند کر چکے ہیں، اور اب انہیں ایک سنہری موقع ملا تھا مذاکرات کا حکومت کی جانب سے، تو وہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے گنوا دیا ہے، اور اب اسی خدمت کے اندر یہ خط کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اور آج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جس طرح سے دو ٹوک جواب آیا ہے، دو ٹوک بات کی گئی ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کی بات چیت کرنے میں، کسی قسم کا ریلیف دینے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ جی ٹھیک ہے سلمان، بہت شکریہ آپ کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔